پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ زندہ باد پیارے صحابہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات محترم، آج میں ایک ایسے صحابی کا باغ جو ہے اور اس کا مکان آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جن کا تذکرہ بعض کتب میں بہت ملتا ہے، اور یہ ایسے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ابھی آپ ذکر سن کے بہت اپنے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ یہ جو سامنے آپ کو مکان نظر آ رہا ہے، یہ مکان جو ہے یہ حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مکان کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ آج سے 1450 سال پہلے، اور یہ کنواں جو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس کنویں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ہجرت کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلے اس کنویں کا آپ نے پانی نوش فرمایا۔ اور یہ صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ان کا باغ، اور ان صحابی کے متعلق یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ شریف میں سب سے پہلے صحابی جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ یہ ان کو جنت البقیع میں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا کنواں ہے۔ آپ بھی ان کی اس کنویں کی زیارت کیجیے گا۔ یہ کنواں جو ہے یعنی 1450 سے یہ ان کا مکان نظر آ رہا ہے، 1450 سال بعد بھی جوں کا توں، اور یہ کئی حضرات جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے جاتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضری کے لیے، تو بعض حضرات کو پتہ نہیں ہے، میں نے یہ کوشش ادنا سے کوشش کی ہے کہ ان صحابی کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے، کتب میں ملتا ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کم و بیش 20 دن، بعض روایات کے مطابق 15 17 18 20 یعنی 20 روز آپ نے کم و بیش مختلف کتب کا حوالہ سے کم و بیش 20 روز آپ نے یہاں قباء کے قریب قیام فرمایا۔ یہ وہ مبارک کنواں، اس کی زیارت فرما لیجئے۔ اور یہاں ایک اور بھی جو ہے، یہ نیچے جو مسجد بنی ہوئی ہے، آپ نے جائے نماز جو ہے وہ دیکھے ہیں، یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سائے سے ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ مدینہ شریف کے یہ مسجد جو ہے، یہ پتھر جو نظر آ رہے ہیں سامنے، ان پتھر کی یہ نشانی ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپر سایہ کر لیا۔ یہ جو وہ مخصوص یہ جگہ ہے، اس کی زیارت فرما لیجئے۔ یہ مسجد قباء کے بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو لے جائے تو یہ مکان بھی جوں کا توں ہے، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مکان جو ہے یہ حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی اور عمر رسیدہ، کافی عمر کے یہ صحابی تھے۔ یہ دیکھیں ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ ان کا باغ ہے، جوں کا توں باغ ہے، اور میری یہ گزارش ہے جب آپ مسجد قباء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نفل ادا کرنے کے لیے وہاں جائیں تو اس باغ کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ یہ بھی ایک محبت کرنے والے صحابہ کا باغ ہے، اور یہ میں نے بڑی کوشش کے بعد اس باغ کو جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں اپنے چینل پر بھی اس کو دوں گا تاکہ وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک محبت کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ شریف میں اس کنویں کا پانی جو ہے آپ نے نوش فرمایا، اور یہاں پر کافی دن آپ نے قیام کیا۔ یہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ مقام حاصل ہے، تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ باغ ہے، یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جو بعض صحابہ کرام نے آپ کے متعلق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ملاحظہ فرمائیں اور اس پر غور بھی کیجئے گا کہ آپ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ
ہر وقت جو ہے ہاں یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد قباء کے جو پہلے پیش امام تھے، امام ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے. اس کی وجہ جو ہے یہ تاریخ میں لکھی ہے. یہ مکان ماشاءاللہ کیسا دیکھیں، اسی وقت کے پتھر یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، اور میں نے بڑے اس کا غور سے جو ہے نا وہ اس کو دیکھا، زیارت کی ہے. اسی وقت کے بالکل جوں کہ توں پتھر لگے ہوئے ہیں. یہ اس وقت کا جو اس میں پتہ نہیں گلہ وغیرہ یا کوئی، اگر جیسے آج کل گھر میں جس کو کنڈی کسی علاقے میں بولتے ہیں، یا مرچ وغیرہ اس کو کوٹنے کے لیے، یہ وہ مکان دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مسجد قباء جو ہے یہ جگہ ان کی ملکیت تھی. دیکھیں ان صحابی کا تذکرہ بہت کم. میرے نبی کا ہر صحابی جنتی، کیا بات ہے، قربان جائے ان کی قربانیوں پر. یہ کنواں، وہ مبارک کنواں، اس کے پانی، اس کا یہ پانی ہے. یہ دیکھیں ابھی وہاں پر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، اور میں نے کافی دیر اس کا جو ہے نا وہاں پر زیارت کی، باغ کی پوری، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان صحابی کو مسجد قباء کا پیش امام ہونے کا شرف حاصل ہے. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے، کتابوں میں لکھی ہے، کہ ایک تو یہ عمر رسیدہ صحابی ہے، یعنی کہ ضعیف تھے. اور یہ بارہا بار صحابہ کرام نے عرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ جو ہیں سورۃ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ جو مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے، اس وقت بھی آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی کہ عمر رسیدہ آپ، بے شک آپ کو زبان عربی آتی تھی، لیکن قرآن پاک کو اللہ کا کلام ہے، اس کو یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر آدمی اگر جسمانی طور پر بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کا بھی بوڑھا ہونا وہ ثابت ہے. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد نہ ہوتا ہو دوسری صورتیں، کیونکہ آپ عمر رسیدہ تھے. اور بارہا بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا صحابہ کرام نے عرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سامنے مسجد قباء کے منار، تو کہ حضرت کلثوم جو ہیں وہ بارہا بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں جماعت کے اندر. تو آپ نے پوچھا آپ سے کہ اے کلثوم، آپ جو ہے بارہا بار سورۃ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے بارے میں پتہ چلا. تو آپ نے پتہ کیا عرض کی کہ ہے میرے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سورۃ اخلاص سے بہت پیار ہے، مجھے سورۃ اخلاص سے بہت پیار ہے. تو آپ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے جنت کی بشارت دی آپ کو. یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ اس صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت جو ہے دی ہے. اور یہ جو ہے قبیلہ اوس کے یہ صحابی تھے، قبیلہ اوس کے، یعنی قبیلہ اوس یہاں بھی رہائش پذیر تھے. ان کو یہ شرف حاصل ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، نمبر 1 تو انہوں نے ان کے کنویں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ نے پورے 15-20 دن جو ہے 15-20 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی. جتنے بھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے ان کی بھی مہمان نوازی کی. اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد قباء کی جگہ جو ہے انہوں نے اسلام کے لیے وقف کی. اور تیسرا ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ مسجد قباء کے پیش امام رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد یہ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صحابی جو ہیں اس لیے مسجد قباء کے امام جو ہیں آقا دو جہاں نے تعینات یہاں نہیں فرمائے تھے کہ یہ انہوں نے مسجد قباء کی جگہ جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کی یا دی تھی. اسلام کی پہلی مسجد جو ہے وہ اس لیے آپ کو پیش امام یہاں کے مقرر کیے کہ آپ عمر رسیدہ تھے، اور اسلام سے آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد قباء کے پیش امام ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا. اور یہ آقا دو جہاں کے فیصلے پر میں قربان جاؤں. یہ دیکھیں اسلام سے محبت کرنے والے کی جو ہیں وہ بشارتیں عطا فرمائیں.